بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے کیس نمبر 33۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ حیا نے اپنی کمپنی میں پریزنٹیشن دی، جس کے اوپر کافی سارے لوگوں نے سوال کیے اور اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن حیا نے سب کچھ سنبھال لیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے؟ بیڈ پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پہ انگلیاں تیز تیز چلاتی، وہ پورے انہماک سے اپنی کام کی طرف متوجہ تھی۔ پریزنٹیشن کے لیے وہ مکمل تیاری سے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے۔ مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں درد ہو رہا تھا، سر کے پیچھے حصے میں بھی ہلکی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا۔ حیا فاطمہ اسے پکارتے ہوئے کمرے تک آئیں۔ صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر فاطمہ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بہت خفا ہو رہی تھی کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے۔ مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں، ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا۔ وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بنا بولی۔ اچھا، کل ارسل کا ولیمہ ہے، کیا پہنو گی؟ اوف، یہ شادیاں! جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی مہندی و شادی پہ وہ اور فاطمہ نہیں گئی تھیں۔ اب ولیمے پہ جانا ضروری تھا۔ کچھ بھی پہن لوں گی، مکس گیدرنگ ہوگی۔ ان کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا۔ ہاں مکس ہی ہے، مگر پلیز اس دن کی طرح دوپٹہ مت لپیٹنا۔ فاطمہ سے قریب بیڈ پہ بیٹھتی نروٹھے پن سے بولی۔ پر اماں، مکس گیدرنگ جو ہے نقاب تو کرنا پڑے گا۔ وہ ابھی تک اسکرین کی جانب متوجہ تھی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی۔ نقاب کس لیے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہاں کس سے کرنا ہے نقاب؟ کزن کی شادی ہے، وہاں سب اپنے ہی ہوں گے۔ وہ حیرت اور غصے سے بولے۔ حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں۔ اب جب کرتی ہو نقاب تو ٹھیک سے کروں گی نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہو اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہا ہو۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے ہی کام چلا لوں گی۔ مکس گیدرنگ جو ہے، اس نے حت الوسع لہجے کو نرم اور دھیما رکھنے کی کوشش کی۔ مگر مکس گیدرنگ میں بھی مردوں اور عورتوں کی ٹیبلز الگ الگ ہوتی ہیں حیا۔ مرد دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں سب۔ درمیان میں اسکرین تو نہیں حائل ہوتی؟ اسکرین؟ اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھیر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی، وہ تو ہمیشہ ہی عورتوں کی طرف ہوتے ہیں۔ وہ تو بچے ہیں حیا، 20 سال کے بچے ہیں۔ تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ درد کی لمبی انگلیاں اب اس کی کنپٹی سے ہوتی، پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی۔ تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں اماں، بحث تو نہیں کر رہی، صرف وضاحت کر رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگتا ہے، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی، میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اگر اب کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ تم شادی پہ نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائی۔ اور اگر نہیں لوں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں۔ غیبت، گلے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا کہ صرف نقاب نہ کرنا گناہ ہے؟ درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی۔ اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں، میں نے کب کہا کہ میں بہت نیک یا کوئی گناہ نہیں کرتی؟ لیکن اگر میں کوئی ایک نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں۔ اسے لگا وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے، وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی ہے۔ اچھا، پہلے تو تم نے کبھی احساس نہیں کیا گناہ ثواب کا؟ جب ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم نہیں مانتی تھی۔ پھر وہی پہلے کا تانا۔ تو اماں، اگر میں تایا کے کہنے پر اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی۔
لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں۔ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا، وہ ماس کو برچھی کی طرح زخمی کرتی، اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی۔ مجھے بیکار کے دلائل مت دو، اپنا علل بھی مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تھوڑی لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اگر اب اتنے بڑے فنکشن میں نقاب لوگی تو جانتی ہو لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے؟ سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں۔ مگر فاطمہ بیزار ہو چکی تھی۔ حیا، شادیوں پہ کون حجاب لیتا ہے؟ میں لیتی ہوں اور میں لے کر دکھاؤں گی۔ نہیں، میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہی، لیکن اگر میں اپنے خاندان کی وہ پہلی لڑکی ہوں جو شادیوں میں بھی حجاب لے تو میں وہ پہلی لڑکی بنوں گی اماں۔ تکلیف اس کی شریانوں میں کسی سیال مادے کی طرح تیرتی، اندر سب کچھ جلاتی، دل میں قطرہ قطرہ گرنے لگی تھی۔ حیا، شادیوں پہ تو خیر ہوتی ہے۔ نہیں اماں، شادیوں پہ ہی تو۔ وہ کچھ سوچ کر رکی، ان تقریبات سے ہی تو خیر کم اور شر زیادہ نکلتے ہیں۔ کتنا برا لگے گا، تم نقاب میں بیٹھی ہوگی۔ انہیں رہ رہ کر اسی کم عقلی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کس کو برا لگے گا؟ لوگوں کو، مگر اللہ تعالیٰ کو تو اچھا لگے گا۔ اچھا، یعنی ہم جو نقاب نہیں کرتے تو ہم سب کافر ہوئے؟ ہاں، ہم سب بہت برے ہوئے۔ ایموشنل بلیک میل۔ میں نے کب کہا ہے اماں، میں خود نقاب لیتی ہوں مگر کسی دوسرے پر تو تنقید نہیں کرتی۔ میں تو کسی سے کچھ بھی نہیں کہتی اماں۔ اس کی آواز بھیگ گئی، درد اب اس کے دل کو کاٹ رہا تھا، الٹی چھری سے ذبح کر رہا تھا۔ خندق کی کوئی جنگ بنو قریظہ کے بغیر نہیں لڑی جاتی۔ اسے بھی بنو قریظہ مل گیا تھا، اور وہاں سے ملا جہاں سے اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تم مت کہو، تمہارا حجاب مگر چیخ چیخ کر یہی کہتا ہے کہ میں بہت اچھی ہوں اور باقی سب برے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر چمک کر کہا۔ وہ کہیں سے بھی ایک مہذب اور تعلیم یافتہ خاتون نہیں لگ رہی تھی۔ اماں، اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو یہ اس کے اپنے اندر کسی کی انسیکیورٹی ہے۔ میرا کیا قصور؟ میں تو کسی کو برا نہیں سمجھتی، میں تو بس آگ سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو یہ سب پہلے کیوں نہیں کرتی تھی؟ بچپن سے علم تھا تمہیں جہنم کی آگ کا، یا نہیں علم تھا؟ پہلے صرف علم تھا اماں، اب یقین آ گیا۔ اس نے بہت سے آنسو اپنے اندر اتارے۔ کیا لوگوں نے واقعی سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ اچھا، صرف پردہ نہ کرنا گناہ ہے، ماں کی بات نہ ماننا گناہ نہیں ہے؟ کیا قرآن نہیں پڑھا تم نے کہ والدین کو اف بھی نہیں کرتے؟ اس نے جواب میں گہری سانس لی۔ اماں، آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ اس آیت کو غلط جگہ پہ غلط طریقے سے کوٹ کر رہی ہیں۔ میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، مگر میں اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کر سکتی۔ بس کرو، پتہ ہے مجھے یہ سب تم جہاں کے لیے کر رہی ہو۔ وہی ایسی دقیانوسی سوچ کا حامل، ترکی میں رہ کر بھی فرق نہیں پڑا اسے۔ دیکھتی ہوں میں کس طرح روز فجر میں مسجد جا رہا ہوتا ہے۔ اماں، کوئی لڑکی اپنی مرضی سے حجاب لینے لگے تو سب یہ کیوں فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کسی کے دباؤ میں آ کر یہ کر رہی ہے؟ کوئی یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتا کہ اس لڑکی کا اپنا دل بھی کچھ کہہ سکتا ہے؟ مگر پہلے تو تم نہیں کرتی تھی نا، وہ غصے سے کہتی اٹھی۔ اور کرو جس سے بھی کرنا ہے نقاب، میں کون ہوتی ہوں کچھ کہنے والی؟ وہ تنفن کرتی باہر نکل گئی۔ الٹی چھری ابھی تک حیا کے دل کو کاٹے جا رہی تھی، خون کے قطرے اندر ہی اندر گر رہے تھے۔ مائیں بھی بعض دفعہ کتنا دل دکھاتی ہیں مگر انہیں کبھی احساس نہیں ہوتا۔ اس نے آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے رگڑا مگر آنسو پھر بھی ابل پڑے۔ جاڑے اور بھوک کی تکلیف میں خندق کھودنا کٹھن ہوتا ہے یا بنی قریظہ کی بے وفائی سہنا؟ اس نے خود سے پوچھا، اور اگر یہ دونوں مل جائیں تب؟ اس کا دل ابھی تک تکلیف سے رس رہا تھا۔ اگلا منظر، پریزنٹیشن اچھی چلی گئی جبکہ ولیمہ کا فنکشن اس سے بھی اچھا۔ آج اس نے نیوی بلو لباس پہنا تھا اور بڑا سا دوپٹہ ویسے ہی لیا جیسے ارم کی منگنی پہ لیا تھا۔
بیٹھی بھی ذرا الگ تھی، مگر یہ نہیں کہ کٹ کر رہی، بلکہ ہر ایک سے ملی۔ وہی سوال و جواب کا سلسلہ البتہ جاری رہا۔ چہرے سے تو ہٹاؤ، یہ وہ فکرہ تھا جو حیرت اور اچنبے سے بہت لوگوں نے آ کر دہرایا، اور جواب میں وہ ایک سادہ مسکراہٹ کے ساتھ کہتی رہی، تھینک یو، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ البتہ سب کی باتیں دل پہ بہت زور سے لگتی تھیں۔ فاطمہ نے کتنی ہی دفعہ اسے آنکھ سے اشارہ کیا کہ چہرہ پورا کھول لے، مگر جواب میں وہ ابرو سے پیچھے کی طرف اشارہ کرتی جہاں مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ وہ جھنجھلا گئیں، اوہو، فیملی ویڈیو ہے، اپنوں میں ہی رہے گی، باہر تھوڑی دکھائیں گے۔ بالکل۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ صرف شہلا تھی جو اسے یوں ملی جیسے کوئی تبدیلی ہی نہ آئی ہو۔ اس کی آنکھیں البتہ اب بھی ویسی ہی اداس اور تکان سے بھرپور تھیں، مگر اب حیا کو وجہ جاننے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اس نے ابھی 2 فنکشن حجاب میں اٹینڈ کیے تھے۔ کل فاطمہ سے بحث کی تکلیف کا اثر ابھی دل پر تھا، اور شہلا تو پچھلے 2 برس سے ہر غمی خوشی میں اسی طرح شرکت کرتی رہی تھی۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ وہ ایمان لایا ہے تو وہ آزمایا بھی ضرور جاتا ہے۔ جانے شہلا کی تکلیف کتنی تھی اور کب سے تھی۔ سلام ہو ہم اجنبیوں پہ، اسے گہری سانس لیتے ہوئے سوچا۔ شادی کے لیے دوسرے شہروں سے آئے کچھ رشتہ دار تایا فرقان کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے۔ تایا نے رات میں سب کا کھانا کیا تھا، اس وقت بھی ان کا گھر مہمانوں سے بھرا تھا۔ جب وہ پریزنٹیشن کا بتانے ان کی طرف آئی، لان میں اندھیرا اتر آیا تھا۔ تایا برآمدے میں ہی کھڑے تھے، اندر جانے والا دروازہ کھلا تھا، مگر آس پاس کوئی نہ تھا۔ اندر سے البتہ گہما گہمی اور رونق سی آوازیں آ رہی تھی۔ آج پریزنٹیشن اچھی ہو گئی ہے تایا، امید ہے پروجیکٹ ہمیں ہی ملے گا، وہ نرمی و بشاشت سے بتانے لگی۔ جو صد مہری کی دیوار ان دونوں کے بیچ در آئی تھی، وہ اسے گرانا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا، اسے فطری طور پہ اپنے تایا سے بہت محبت تھی۔ خیر، مجھے تو اتنی امید نہیں، پتہ نہیں تم ٹھیک سے کر کے بھی آئی ہو یا نہیں۔ وہاں ہنوز رکھائی تھی، وہ بہت اکھڑے اکھڑے سے لگ رہے تھے۔ نہیں تایا ابا، سب کچھ بہت اچھا ہو گیا، میں پورا ہوم ورک کر کے گئی تھی۔ وہ خاموش رہے، تنے ہوئے ابرو اور ماتھے کے بل، وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ اس نے ایک اور کوشش کرنی چاہی۔ اچھا، باقر صاحب بتا رہے تھے کہ سائٹ بی میں وینڈر کچھ مسئلہ کر رہا ہے، سپلائی روک دی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں خود… وہ ایک دم رکی۔ دروازہ کھول کر داور بھائی باہر آ رہے تھے۔ حیا کسی میکانکی عمل کے تحت دوپٹہ 2 انگلیوں سے تھوڑی سی اٹھا کر ناک تک لے گئی۔ تایا نے چونک کر اس کی حرکت کو دیکھا اور پھر اندر سے آتے داور بھائی کو، جو اسے دیکھ کر رک گئے تھے، جیسے متذبذب ہوں کہ کھڑا رہوں یا واپس چلا جاؤں۔ یہ تم کس سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ لمحے بھر کو تو اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ جی، تم میرے بیٹے سے پردہ کر رہی ہو؟ تایا ابا، میں تو… اسے کچھ کہنا چاہا، مگر وہ ایک دم بہت بلند آواز میں بولنے لگے۔ میرے بیٹے آوارہ ہیں، لوفر لفنگے ہیں، بدنیت ہیں۔ کیا کیا ہے میرے بیٹوں نے جو تم ان کے سامنے پردہ ڈالنے لگتی ہو؟ اونچی غصیلی آواز نے اندر باہر خاموشی طاری کر دی۔ وہ بالکل ساکت سی بنا پلک جھپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ۔ تم میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر میرے بیٹوں کو گھٹیا اور نیچ ثابت کرنا چاہتی ہو، تم میرے بیٹوں کو ذلیل کر رہی ہو۔ وہ غصے سے دھاڑے۔ داور بھائی نے نفی میں سر ہلایا، جیسے انہیں قطعاً نہ لگا ہو کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ اندر سے لوگ باہر آنے لگے، کوئی کچن کے دروازے سے باہر نکلا، کوئی برآمدے کے دروازے سے۔ تماشا سج گیا تھا اور تماشائی جمع ہو رہے تھے۔ میرے بیٹوں نے ساری عمر بھائیوں کی طرح خیال رکھا تمہارا، اپنا بھائی تو اس کافر عورت کے ساتھ منہ کالا کر کے بیٹھ گیا ہے نا، مگر تم الٹا میرے بیٹوں کے خلاف محاذ بنا رہی ہو۔ پوری ترکی میں ہوارہ پھرتے تمہیں پردے کا خیال نہیں آیا تھا؟ اس کا سانس جیسے رک گیا۔ اسی پل ان کو دیکھا، وہ مشکل وہ چند لفظ کہہ پائی، زاہد چچا، آپ تایا ابا کو سمجھائیں، انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو… ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، یہ ڈھکوسلے تم کس لیے کرتی ہو؟ پہلے ساری زندگی خیال نہیں آیا، اب کہاں کا اسلام شروع ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ جواباً اتنی ہی غصے سے بولے۔
پورے خاندان میں ہمارا تماشا بنا کر رکھ دیا۔ سب باتیں بنا رہے تھے کہ حیا بی بی نقاب میں کھانا کھا رہی تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارد گرد لگے مجمع کی نظریں، تحقیر، طنز، ذلت، اسے کیا کچھ محسوس نہیں کیا تھا۔ آپ سب کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لبوں سے بس یہی نکلا، تایا آپ کو تو حجاب بہت پسند تھا، آپ تو… بکواس مت کرو میرے سامنے، اور میری بات کان کھول کر سن لو۔ اگر تم آئندہ میرے گھر آؤ گی تو منہ لپیٹے بغیر آؤ گی۔ اگر تمہیں میرے بیٹوں کو اسی طرح ذلیل کرنا ہے تو میرے گھر میں آئندہ قدم مت رکھنا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر متنبہ کرتے وہ سرخ چہرہ لیے بولے۔ اس سے مزید کھڑا نہیں ہوا گیا، وہ ایک دم پلٹی اور اپنے گھر کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ پیچھے تماشائیوں میں کہیں فاطمہ بھی تھی مگر وہ بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ان سب نے اسے اندھیری خندق میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اپنے لان میں وہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ ہی گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور قدموں میں سکت نہیں رہی تھی۔ آنکھوں سے گرم گرم آنسو بل کر گرتے جا رہے تھے۔ اتنی ذلت، اتنی تحقیر، اتنا تماشا۔ یہ تایا فرقان تھے، ساری عمر اس حجاب پہ ہی اختلاف رکھنے والے تایا فرقان اب حجاب پر ہی اس کے خلاف ہو گئے تھے۔ ان کا دین، شریعت سب کدھر گیا تھا؟ اس کی گردن گھٹنوں پہ جھکی تھی، وہ روئے چلی جا رہی تھی۔ پورے خاندان کے سامنے تایا نے اسے ذلیل کیا تھا۔ اسے لگا وہ اب کبھی سر نہیں اٹھا سکے گی۔ گاڑی کے اندر آنے کی آواز آئی، پھر کوئی اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ آج میرا چالان ہوتے ہوتے بچا۔ پوچھو کیوں؟ وہ کسی اور ہی دن میں محظوظ سا بتا رہا تھا۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ جہان نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا، اس کا چہرہ آنسو سے بھیگا ہوا تھا۔ حیا کیا ہوا؟ ماموں ٹھیک ہو جائیں گے، پریشان مت ہو۔ اسے یہی اندازہ لگایا کہ وہ ابا کی وجہ سے رو رہی ہے۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، اب کبھی کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ روتے ہوئے اتنا ہی کہہ پائی، پھر آنسو ہر منظر پہ غالب آنے لگے۔ وہ پوچھتا رہ گیا مگر وہ اندر دوڑی چلی آئی۔ پوری رات وہ سو نہیں سکی۔ اتنی ذلت، اتنا تماشا۔ تایا درست بھی ہوتے، پھر بھی یہ کون سا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ اب تک پورے خاندان کو پتہ چل چکا ہوگا۔ وہ ہر جگہ بے عزت ہو کر رہ گئی تھی۔ رات بھر وہ روتی رہی، صبح سر بھاری ہو رہا تھا۔ فریش ہونے تک اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آج وہ ابا سے بات کر کے تایا ابو کو ان کا اٹارنی انفیکٹ بنا دے گی۔ تایا ابا کو مسئلہ اس کے حجاب سے نہیں، اس کے آفس آنے سے تھا، سو اب وہ یہ سارا مسئلہ ہی ختم کر دے گی۔ ناشتے کی میز پر وہ اور فاطمہ اکیلی تھی۔ سبیر پھوپھو ابا کو ناشتہ کروا رہی تھی اور جہاں پتہ نہیں کہاں تھا۔ یہ ہوتا ہے ماں باپ کی نافرمانی کا انجام۔ سارے خاندان میں بیسی کروا کے رکھتی نا ہماری۔ فاطمہ خفگی سے بولی جا رہی تھی۔ وہ سر جھکائی، چند لقمے بمشکل زہر مار کر کھا سکی، پھر اٹھائی۔ ایسے لمحوں میں وہ اس سیمینار میں واپس پہنچ جایا کرتی تھی جو اس نے اناتولین استنبول میں اٹینڈ کیا تھا۔ اسے شیشے کی دیواروں سے ٹکر کھا کر گرتی چڑیاں یاد آتی تھی۔ اس نے بھی تو اپنے گرد ایسی ہی دیوار کھڑی کر دی تھی، اور یہ لوگ تو انہی پرندوں کی طرح تھے۔ پہلے وہ ان کی بات سن لیتی تھی تو وہ سمجھتے تھے کہ اب بھی سنتی رہے گی، وہ اس طرح اس کو تھکا نہیں سکتے تھے۔ شیشے کی دیواروں سے ٹکرانے میں نقصان پرندوں کا ہی ہوتا ہے، دیوار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ابا اسی طرح نحیف و کمزور سے لگ رہے تھے۔ اسے دیکھ کر ذرا سے مسکرائے۔ کام کیسا جا رہا ہے؟ سب ٹھیک ہے ابا۔ اسے بہت سے آنسو اپنے اندر اتار لیے اور بظاہر مسکرا کر بولی۔ بہت محنت کر رہی ہے یہ لڑکی، پھوپھو مسکرا کر کہتی، ناشتے کے برتن اٹھا رہی تھی۔ پتہ نہیں انہیں رات کے واقعے کا علم تھا یا نہیں، پھر بھی ان سے نگاہ نہ ملا سکی۔ اگلا منظر، آفس میں ایک بری خبر اس کی منتظر تھی۔ ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ انہیں نہیں ملا تھا۔ اس بات نے تو اسے مزید شکستہ کر دیا۔ اسے باقر صاحب کو بلوایا تاکہ ان کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دے اور وکیل صاحب کو بلوا سکے، مگر پہلے اس نے بے اختیار ہی وہ تکلیف دہ موضوع خود ہی اٹھا لیا۔
اتنی اچھی پریزنٹیشن دی تھی، پھر ہمیں پروجیکٹ کیوں نہیں ملا؟ رات کے واقعے کی تھکن اور اذیت اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ انہیں ہمارا پلان پسند نہیں آیا، وہ شاید کچھ اور چاہتے تھے۔ اچھا، وہ خاموش ہو گئی۔ کچھ سوچ کر اسے باقر صاحب سے کوئی بات نہیں کی، انہیں بھیج دیا۔ ان کے جانے کے بعد اس نے سارا پروجیکٹ پلان نکالا اور ازسرینو جائزہ لینے لگی۔ ٹھیک ہے کہ وہ آج آفس چھوڑ دے گی، اور یہ بھی کہ ٹھیک ہے اسے ان معاملات کا کوئی تجربہ نہیں، مگر وہ صرف یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی۔ تمام خاکے اچھے تھے، مقول آرکیٹیکٹ بے حد شاندار، مگر جب اس نے پہلی دفعہ ان کو دیکھا تھا تو اس کے ذہن میں کیا بات آئی تھی؟ کچھ غیر حرام دہ لگا تھا۔ اسے ذہن پہ زور دیا اور ایک دم کسی بہتی ندی کی طرح وہ خیال امڑ آیا، موت کا کنواں، اور اگلے ہی لمحے اسے غلطی نظر آ گئی۔ داور بھائی کی شادی کی کچھ شاپنگ فاطمہ اور اس نے لاہور سے کی تھی۔ کسی کام سے وہ شاہ عالم مارکیٹ چلے گئے۔ غلطی یہ کی کہ اپنی کار ساتھ لے گئے۔ وہاں ایک ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگ میں کار پارک کرنا پڑی، وہ بھی چوتھی منزل پہ۔ گول گول گھومتی منزلیں، تنگ تاریک جگہ، گاڑی اوپر چڑھانا گویا یوں تھا جیسے موت کے کنویں میں ڈرائیو کرنا۔ تب سے اسے ملٹی سٹوری پارکنگ عمارت بہت بری لگتی تھی، اور اب اس کے پلان میں ٹریڈ سینٹر کی پارکنگ ایک چھوٹے رقبے پہ ملٹی سٹوری بنائی گئی تھی۔ اسے تعمیراتی کاموں کا تجربہ نہ تھا، مگر شاپنگ ایک طویل اور وسیع تجربہ تھا۔ پھر یہ اتنی بڑی غلطی اسے پہلے کیوں نظر آئی؟ شاید اس لیے کہ وہ پہلے خود کو کم علم سمجھ کر آرکیٹیکٹ پر بھروسہ کر رہی تھی۔ اندھی تقلید، مگر اب اپنی عقل سے سوچا تو چونک گئی۔ لوگ ایک کھلا اور زمینی پارکنگ لاٹ پسند کرتے، اور ملٹی سٹوری پارکنگ بلڈنگز تو ادھر کم ہی بنتی ہیں۔ پھر آرکیٹیکٹ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ جا ہی رہی ہے تو ذرا انصاف سے دو ٹوک بات تو کر لے۔ یہی سوچ کر وہ باہر آئی۔ ترکوں سے اس نے خود چل کر جانا سیکھا تھا۔ وہاں کسی سے راستہ پوچھو تو آپ کے ساتھ چل کر اخیر منزل تک چھوڑ آتا تھا۔ سو وہ خود آرکیٹیکٹ صاحب سے ملنے چلی گئی، لیکن کوریڈور کے سرے پہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ ولید اور آرکیٹیکٹ رضوان صاحب کسی بات میں ہنستے ہوئے اندر جا رہے تھے۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی۔ ایک سرخ بتی جلنے بجھنے لگی تھی۔ کہیں کچھ غلط تھا، کوئی گڑبڑ تھی۔ وہی اپنی سیٹ پہ بیٹھی وہ کتنی ہی دیر سوچتی رہی۔ پھر اپنے پرس میں موبائل کے لیے ہاتھ ڈالا تو مخمل کا ٹکڑا بھی نظر آ گیا، جس پہ سنہری دھاگے سے 2 الفاظ لکھے تھے۔ وہ اسے 2 انگلیوں سے گھماتی، الٹ پلٹ کرتی سوچتی رہی۔ فرار ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا، مسئلوں کا حل ڈھونڈنا پڑتا ہے، راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ میجر احمد کا سبق اسے یاد تھا۔ چند منٹ میں اس نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ وہ پھر سے کام کرنے کے لیے تیار تھی۔ کوئی اس کے باپ سے غداری کر رہا تھا۔ اسے ساری گڑبڑ کے منبع کو ڈھونڈنا تھا۔ اگلا منظر، کانفرنس روم میں سب جمع تھے۔ وہ بنا کسی کو دیکھے سربراہی کرسی پہ آ کر بیٹھ تو گئی تھی، مگر سر اٹھا کر تایا فرقان، داور اور زاہد چچا کو دیکھنا، ان سے نگاہ ملانا کتنا اذیت ناک تھا اسے اندازہ نہیں تھا۔ رات کے زخموں سے پھر سے خون رسنے لگا تھا، مگر وہ کتنا آرام سے اس کے سامنے بیٹھے تھے، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ تو آپ نے پروجیکٹ ہار دیا، تایا فرقان نے نخوت بھری سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا، اور اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ وہ تایا فرقان کی بیٹی کی طرح رات گئے پکڑی نہیں گئی تھی، جیسا کہ تایا نے ایک دفعہ اسے فون کیا تھا کہ وہ سر اٹھا نہ سکتی۔ نہ ہی وہ زاہد چاچا کی بیٹی کی طرح پورے خاندان میں چیخ چلا کر داور بھائی کو بے عزت کرنے کی مجرم تھی۔ زاہد چچا نے اسے سخت سناتے ہوئے اپنی بیٹی کی حرکت کو کیوں فراموش کر دیا، اور تایا نے بھی کبھی داور کی اس بے عزتی پہ باس پرس کی؟ پھر اب، مگر وہ حجابی لڑکی تھی، اور کوئی حجابی لڑکی پہ کتنا ہی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرے اسے میلا نہیں کر سکتا تھا۔ جی سر، میں نے ہار دیا، تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے سپاٹ انداز میں کہا۔ کیا آپ وجہ بتانا پسند کریں گی؟ ولید کی بات پہ اس نے گردن موڑ کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ میں آپ کو جواب دہ نہیں ہوں ولید صاحب۔ درست، پھر میں آپ کو مطلع کرنا چاہوں گا کہ ہم گرین ہاؤس اسکیم والا پروجیکٹ ڈیلے کرنے پہ مجبور ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ وہ چونکی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ پروجیکٹ کتنا اہم تھا۔ کیونکہ بجٹ نہیں ہے، فنڈز کم پڑ رہے ہیں،
ہمارے پاس اس کو کیری آن کرنے کے لیے اتنا پیسہ نہیں ہے۔ اس نے ایک کاغذ حیا کی طرف بڑھایا جس پہ ایک لمبا سا فگر لکھا تھا۔ اتنی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ وہ سچ میں مضطرب ہو گئی۔ مگر اس طرح پروجیکٹ بند کرنے سے تو بہت نقصان ہوگا۔ پھر کیا کریں؟ یہ میرے ابا کا پروجیکٹ تھا، ہم اس کو یوں کال آف نہیں کر سکتے، وہ فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ تم ہمیں یہ اماؤنٹ لا دو، ہم اس کو جاری رکھیں گے، بات ختم، ظاہر چچا نے بیزاری سے کہا۔ وہ دونوں تایا چچا اسے یوں مخاطب کرتے تھے گویا وہ ان کی بھائی کی بیٹی نہیں ملازمہ ہو۔ واقعی؟ اگر میں آپ کو یہ اماؤنٹ لا دوں تو آپ کام جاری رکھیں گے؟ کیا آپ زبان دے رہے ہیں؟ اس کا لہجہ تیز ہو گیا۔ ان کا چیلنج کرتا، مذاق اڑاتا انداز اسے پہلے سے زیادہ برا لگا تھا۔ رات کے زخم پھر سے کھرچنے لگے تھے۔ بالکل، تایا فرقان نے شانے جھٹکے۔ ٹھیک ہے، میں پیر کی صبح آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گی، وہ فائل بند کرتے ہوئے حتمی انداز میں بولی۔ پھر جب وہ آفس واپس آئی تو موبائل بج رہا تھا۔ اس نے کرسی پہ تھکے تھکے انداز میں گرتے ہوئے فون اٹھایا۔ نمبر جہاں کا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ چھٹتے ہی فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، اس نے انگلیوں سے پیشانی مسلتے ہوئے جواب دیا۔ بے خوابی کے باعث سر بے حد درد کر رہا تھا۔ چلو پھر لنچ ساتھ کرتے ہیں، میں نے ایک چھوٹا سا اٹالین ریسٹورنٹ دیکھا ہے، تو میں ایڈریس سمجھاؤں؟ سارے دن میں وہ پہلی دفعہ ہنسی تھی۔ یہ میرا شہر ہے جہاں بے، مجھے اس کے سارے راستے معلوم ہے، ریسٹورنٹ کا نام بتاؤ؟ وہ بھی ہلکا سانس دیا۔ او سوری، F10 میں اٹالین اوون پہ آ جاؤ۔ اگلا منظر، کار ڈرائیور چلا رہا تھا، وہ پچھلی نشست پہ بیٹھی سیل فون پہ نمبر ملا رہی تھی۔ اس نے ابا کی نصیحت پہ عمل کرنے کا سوچا تھا۔ کال ملا کر اس نے فون کان سے لگایا۔ صد شکر کہ انہوں نے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم ذیشان انکل، میں حیا بات کر رہی ہوں۔ کار ٹریفک کے ساتھ بہتی جا رہی تھی، اسی طرح اس کے تنے پریشانہ صاحب ڈھیلے پڑتے جا رہے تھے۔ ان سے بات ختم کی تو آفس سے فون آ گیا۔ وینڈر مال کی سپلائی کھولنے پہ تیار نہ تھا، اور پرانی قیمت پہ تو ہرگز نہیں۔ سراسر بلیک میلنگ تھی، اور بلیک میلر سے تو اسے نفرت تھی۔ کل میری میٹنگ ارینج کروا دیں وینڈر سے، میں ان صاحب سے خود بات کرنا چاہوں گی۔ اسے بند کر دیا۔ کار ریسٹورنٹ کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اطالوی ریسٹورنٹ کی بالائی منزل کی سیڑھیاں چڑھتی اوپر آئی۔ دوپہر کا وقت تھا، تمام میزیں خالی تھیں۔ ہال کی ایک دیوار شیشے کی بنی تھی، جس سے نیچے ڈبل روڈ اور اس کے پار گرین بیلٹ کے سبزہ و درخت نظر آ رہا تھا۔ درخت و سبزہ نظر آ رہا تھا۔ شیشے کی دیوار کے ساتھ کونے کی میز پہ وہ بیٹھا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر وہ دھیرے سے مسکرایا۔ وہ بنا کسی دقت کے اسے نقاب میں پہچان لیتا تھا۔ پہلی دفعہ جب وہ نقاب میں اس کے پاس گئی تھی، فریڈم فلوٹیلا کے احتجاج کے دن، تب بھی اس نے کوئی حیرانی ظاہر نہیں کی تھی۔ شاید وہ حیران کم ہی ہوتا تھا۔ پہلے فیصلہ کر لو کہ لنچ کس کی طرف سے ہے، کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پہ اپنا پرس رکھا۔ آف کورس تمہاری طرف سے ہے، اصغر اینڈ سنس کی قائم مقام ایم ڈی، مجھ غریب آدمی کو لنچ تو کروا سکتی ہے۔ شور، اس نے بشاشت سے کہتے ہوئے موبائل پرس میں رکھنے کے لیے کھولا۔ مخمل کا ٹکڑا اندرونی جیب میں 1000 کے ایک نوٹ کے ساتھ رکھا تھا۔ 1000 کا نوٹ؟ وہ زپ بند کرتے ہوئے چونکی، پھر بنا محسوس انداز میں پرس کو اندر سے دیکھا۔ اس کا روپوں والا پاؤچ آفس میں ہی رہ گیا تھا۔ اب سوائے اس لاوارث سے نیلے نوٹ کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ اللہ اللہ، کاروباری الجھنوں میں پاؤچ اٹھانا یاد ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرے؟ اچھا، یہ آج سے 11 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت اتنی بھی کم ویلیو نہیں تھی 1000 کے نوٹ کے، لیکن اٹالین ریسٹورنٹ کے اندر اتنے اچھے ویو پہ اسلام آباد کے اندر یہ واقعی بہت کم تھے۔ کیا ہوا ایم ڈی صاحبہ، پیسے تو نہیں بھول آئیں؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو اس آدمی کی عقابی نظریں، اسے سنبھل کر پرس بند کیا۔ تم ایم ڈی صاحبہ سے ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی توقع کر سکتے ہو؟ مظاہر مسکراتے ہوئے وہ سیدھی ہوئی۔ نہیں، خیر آرڈر کرو، تمہارا شہر ہے، تمہیں زیادہ پتہ ہوگا۔ وہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا نے شور کہتے ہوئے مینیو کارڈ اٹھا لیا۔ اس کو لنچ کروانا تھا، اور وہ بھی 1000 کی نوٹ سے۔ ATM بھی پاؤچ میں تھا،
اور وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتی تھی جس سے جہاں کو پتہ چلے کہ وہ واقعی پیسے بھول آئی ہے، ورنہ ادائیگی کر دے گا۔ سوال انا کا تھا، لیکن 1000 سے میں اسے اطالوی لنچ کیسے کرواؤں؟ اسے قدرے اضطراب سے فہرست دیکھی۔ سنو، صرف مین کورس منگوانا، سلاد، سٹارٹر، اینڈر، ڈرنکس کے فالتو اخراجات مجھے پسند نہیں ہیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے مسکراہٹ دبائے اسے بغور دیکھتا کہہ رہا تھا، اوکے، مجھے تو کوئی خاص بھوک نہیں ہے، دل ہی نہیں چاہ رہا۔ آرڈر دے کر اس نے کارڈ رکھ دیا۔ جہان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ وہ شیشے کی دیوار سے باہر دیکھنے لگی۔ اس شیشے سے تو کوئی پرندہ نہیں آ ٹکرایا تھا۔ شاید پرندے تعمیر کے بعد صرف پہلے موسم میں ٹکراتے ہوں، بعد میں عادی ہو کر راستہ بدل لیتے ہوں۔ راستہ پرندوں کو ہی بدلنا پڑتا ہے، دیوار ویسے ہی کھڑی رہتی ہے۔ کل کیا ہوا تھا؟ حیا نے نگاہیں مڑ کر اسے دیکھا۔ اب تک تم نے پتہ تو کر ہی لیا ہوگا۔ بہرحال تایا نے سارے خاندان کے سامنے میرے پردے کی وجہ سے مجھے بے عزت کیا، تماشا بنایا اور گھر سے نکال دیا۔ اس کے علاوہ کچھ خاص نہیں۔ جہان نے قدر تعصب سے نفی میں سر ہلا دیا۔ پرانی عادتیں آسانی سے نہیں جاتی، اس طرح لوگوں کو ذلیل کرنے کے وہ عادی ہیں۔ کتنا آسان ہے ان کے لیے اپنی انا کے پیچھے رشتے توڑ دینا۔ جو بھی ہے، میں ابا کی کرسی ان کے لیے خالی نہیں کروں گا۔ یہ فیصلہ میں نے کر لیا ہے۔ اب اس قصے کو بند کر دیتے ہیں۔ تم بتاؤ، تم نے ترکی واپسی کا کیا سوچا ہے؟ سب مجھ سے یہی پوچھتے ہیں کہ واپسی کا کیا پروگرام ہے۔ لگتا ہے مجھ سے تنگ آ گئے ہیں۔ دل کرتا ہے میرا کہ محسن کی طرح کبوتر بن کر کسی غار میں چھپ جاؤں۔ اس نے غالباً کوئی ترک محاورہ بولا تھا۔ خیر، ابھی کچھ دن ادھر ہوں۔ تمہیں کب جانا ہے؟ جولائی شروع ہو چکا ہے، مجھے 5 جولائی کے بعد کلیئرنس کرانی ہے۔ ابا کی طبیعت ذرا سنبھل جائے پھر جاؤں گی۔ لنچ آ گیا تو وہ اپنے نکاب سے بآسانی چھری کانٹے کی مدد سے کھانے لگی۔ پھر کسی خیال کے تحت پوچھا، جی ہاں، تمہیں میرا نکاب میرا مطلب ہے تمہیں اچھا لگتا ہے میرا نکاب لینا؟ وہ ذرا چونکا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسے ذرا الجھتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مطمئن ہو کر کھانے لگی، مگر وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا تھا۔ بل آیا تو اس نے ایک مطمئن سی سانس اندر کو اتاری۔ 950، صرف 2 مین کورس منگوائے تھے اس لیے۔ ثابت ہوا کہ اگر پیسے کم ہوں تو بندے کولڈ ڈرنک، سلاد اور سٹارٹر جیسے فالتو لوازمات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ کہا کسی خیال کے تحت وہ چونکی۔ فالتو لوازمات؟ اس کا ذہن آفس کی طرف بھٹک گیا۔ جہان نے نرمی سے اس سے بل لے لیا۔ میں پے کروں گا۔ وہ چونکی، نہیں، یہ تو میں مذاق کر رہا تھا، لنچ میری طرف سے تھا۔ وہ بنا ایک لفظ سنے فائل میں پیسے رکھنے لگا۔ اس نے اصرار نہیں کیا، اس کا ذہن کسی اور ہی طرف الجھا تھا۔ اگلا منظر، کتنی ہو گئی ہے؟ ہاں میں کر سکتا ہوں۔ ادھیڑ عمر صاحب نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور پھر ایک طرف ہٹ گئے۔ وہ پورے اعتماد اور صبح قدموں سے چلتی اندر آئی۔ دروازے سے نجمی صاحب یعنی وینڈر کی کرسی میز کا فاصلہ کافی زیادہ تھا۔ وہ سیدھے میں چلتی میز تک آئی اور بیٹھنے کے لیے کرسی کھینچی۔ نجمی صاحب نے انگلیوں میں پکڑی سگریٹ لبوں میں دبا کر سانس اندر کو کھینچی اور سر سے پاؤں تک سیاہ عبایا میں ملبوس دراز قد لڑکی کا جائزہ لیا جو بہت اطمینان سے کرسی کھینچ کر بیٹھ رہی تھی۔ اسے سگریٹ ہٹائی، دھوئیں کا مرغولہ اڑ کر فضا میں تحلیل ہوا۔ میں حیا سلیمان ہوں، اصغر اینڈ سنس کی مینیجنگ ڈائریکٹر۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ رکھے کونیاں ہاتھ پر جما کر ہتھیلیاں ملائے بیٹھی وہ بہت سنجیدگی سے بولی۔ نجمی صاحب نے کندھوں کو ذرا سی جنبش دی، یعنی وہ جانتے ہیں، اب آگے بات کرے۔ ادھیڑ عمر صاحب اس لڑکی کے پیچھے ہاتھ باندھے مؤدب انداز سے کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے دوسری کرسی موجود نہیں تھی۔ نجمی صاحب نے کرسی منگوانے کی ضرورت بھی نہ سمجھی۔ ہماری سائٹ پہ سپلائی آپ نے روک دی ہے، جس سے ہمارا پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے۔ دیکھیں بی بی، میں نے اپنی ڈیمانڈ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی نجمی صاحب۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر ایک دم بہت سخت لہجے میں انہیں روکا۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ وہ رک گئے۔
چند باتیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بنا کسی تمہید کے وہ کہہ رہی تھی، آپ کے پیچھے جو کھڑکی ہے اسے جھانک کر دیکھیں تو دائیں جانب دور کہیں ایک زیر تعمیر منصوبہ دکھائی دے رہا ہے۔ کس چیز کا منصوبہ ہے وہ باقر صاحب؟ لڑکی نے رک کر پیچھے کھڑے آدمی کو مخاطب کیا، مگر دیکھ وہ ابھی تک نجمی صاحب کو رہی تھی۔ اوور ہیڈ ہے میم، انہوں نے فوراً بتایا۔ بالکل، اوور ہیڈ تعمیر ہو رہا ہے وہاں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں سینڈ اور سلیٹ استعمال ہو رہا ہے؟ اور وہ بھی کس کی جگہ؟ کریشر مٹیریل کی جگہ۔ نفیس سے نقاب سے جھلکتی اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں مسکرائی تھیں۔ نجمی صاحب نے سگریٹ والا ہاتھ نیچے کر دیا، ان کے تنیا صاحب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھے۔ چلیں آپ اس اوور ہیڈ سے 2 کلومیٹر دائیں چلے جائیں تو ایک 6 اسٹار ہوٹل زیر تعمیر نظر آئے گا۔ اس کی تعمیل آخری مراحل میں ہے، مگر اس کے مالکان کو یہ علم نہیں ہے کہ اس کی روفنگ اور واٹر پروفنگ میں سب سٹینڈرڈ مٹیریل استعمال کیا گیا ہے، بے حد سستا اور گھٹیا مٹیریل۔ اس کی مسکراتی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ نجمی صاحب نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ لب بھیج کر رہ گئے۔ پیشانی پہ بلوں کا اضافہ ہونے لگا۔ ایک روڈ بھی حال ہی میں مکمل ہوئی اور اس کا بھی ان دونوں پروجیکٹ سے تعلق ہے۔ نگاہیں ان پہ جمائے وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور جو تعلق ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں، مگر میں تو بس اتنا جانتی ہوں کہ اس سڑک کے اطراف کو سیمنٹڈ نہیں کیا گیا اور اندر ہولز چھوڑ دیے گئے ہیں۔ وہ کون سا مسئلہ ہوگا جو سب سے پہلے چند دن میں منظر عام پہ آئے گا باقر صاحب؟ نجمی صاحب کو اپنے سابقہ انداز میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھی کو مخاطب کیا۔ وہ اسی تابعداری سے بولے، ڈرینیج کا مسئلہ میم۔ بالکل، ڈرینیج کا مسئلہ، مگر سب سے بڑا مسئلہ کون سا ہوگا؟ انسپیکشن کا مسئلہ۔ 4 انسپیکشن ٹیمیں ان تینوں پروجیکٹ کو چند روپے رشوت لے کر اپروو کر چکی ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے نجمی صاحب کہ جو ہمارے میڈیا ہے نا، وہ ذرا سی ریٹنگ کے لیے ایسی خبروں کو خوب اچھالتا ہے اور یوں اس وینڈر کی ساکھ تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، بالخصوص تب جب ان کے ہاتھ ڈاکومنٹڈ پروف بھی لگ جائے۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو ایسے نہیں تھا۔ باقر صاحب، اس نے انگلی سے اشارہ کیا تو باقر صاحب نے چند کاغذات میز پہ رکھے۔ نجمی صاحب ان کو اٹھانے کے لیے آگے نہیں بڑھے۔ وہ مشکل ضبط کرتے ہوئے بولے، مجھ پہ ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ارے، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت ابھری، آپ کی بات کس نے کی؟ پھر وہ ذرا سا مسکرائی، میں تو اپنی سپلائی کی بات کر رہی تھی۔ کل ہفتہ ہے، میں امید کرتی ہوں کہ سوموار کی صبح مجھے اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ سپلائی کی بحالی کی خبر مل جائے گی۔ اپنا پرس اٹھاتے ہوئے وہ کھڑی ہوئی، اور وہ بھی میری پرانی قیمت پہ۔ چلیں باقر صاحب۔ وہ مزید کچھ کہے بنا پلٹی۔ ادھیڑ عمر صاحب نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا۔ وہ انہی سبک قدموں سے چلتی باہر نکل گئی۔ سگریٹ نے نجمی صاحب کی انگلی کو جلایا تو وہ چونکے، پھر غصے سے اسے ایشٹرے میں پھینکا اور میز پہ رکھے کاغذات اٹھائے۔ جیسے جیسے وہ انہیں پڑھتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی پہ پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں بس اتنا ہی۔ اچھا، ایک چیز اس ایپیسوڈ سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے اور آپ کی اس تک رسائی ہے تو آپ بھی اس کے رازوں کو تلاش کیجیے۔ ہر انسان کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے، ہر بلیک میلر خود بھی کسی پوائنٹ سے بلیک میل ہوتا ہے، تو بجائے بلیک میل ہونے کے آپ جتنا بلیک میل ہوں گے وہ آپ کو اور زیادہ بلیک میل کرے گا۔ اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کی کمزوریوں کو ڈھونڈیں، جیسے جہان نے سکھایا تھا حیا کو اور حیا نے وہی کیا تھا۔ باقی اپنا خیال رکھیے کہ اگلے ایپیسوڈ تک آپ کے میرے ساتھ ہی رہیے گا اور تھوڑی سی ویوز بڑھانے میں ہیلپ کر دیجیے آپ کے جو فرینڈز وغیرہ ان تک۔ اللہ حافظ۔